اس کا شوہر اس سے وجہ پوچھتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کا شوہر اسی پریشانی میں رہتا ہے۔ لیکن جگنو اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی، وہ حمزہ کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارے گی، یہاں تک کہ وہ اپنا گھر خراب کر لیتی ہے اور بیوہ ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ اور جب سونیا کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جگنو حمزہ سے محبت کرتی ہے تو وہ حمزہ کو بتا دیتی ہے، لیکن حمزہ اس بات کا یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، جبکہ سونیا اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی، جگنو تمہیں پسند کرتی ہے، اتنا مجھے معلوم ہے۔ اس پر حمزہ خاموش ہو جاتا ہے اور جگنو حمزہ کو ایسی ادویہ دیتی ہے جس سے وہ نشہ میں رہتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نشے کی حالت میں بھی وہ جگنو کو پکڑ لیتا ہے۔ جگنو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ حمزہ صرف اسی کے ساتھ رہے اور اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارے، جبکہ سونیا ان سب سے بہت ہی زیادہ پریشان آ جاتی ہے کیونکہ سونیا کی ماں بھی ان کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ سونیا کی ماں جگنو کے ساتھ مل جاتی ہے اور وہ دونوں مل کر حمزہ اور سونیا کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں۔ بے حد ڈرامے میں انٹرسٹنگ سین آئیں گے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سونیا سے شادی کے بعد حمزہ خوش تو ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی زندگی اب عذاب ہونے والی ہے، کیونکہ نہ تو جگنو اسے سکون سے رہنے دے گے اور نہ ہی سونیا کی ماں، وہ دونوں ہی حمزہ کا جینا حرام کر دیں گے۔ جگنو کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب اس کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ چپ چاپ شادی کر لیتی ہے، لیکن شادی کرنے کے بعد بھی وہ سکون سے نہیں رہتی۔ وہ دوسرے دن ہی اپنے گھر آ جاتی ہے حمزہ کے پاس۔ اس کا شوہر اس سے وجہ پوچھتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کا شوہر اسی پریشانی میں رہتا ہے۔ لیکن جگنو اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی، وہ حمزہ کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارے گی، یہاں تک کہ وہ اپنا گھر خراب کر لیتی ہے اور بیوہ ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ اور جب سونیا کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جگنو حمزہ سے محبت کرتی ہے تو وہ حمزہ کو بتا دیتی ہے، لیکن حمزہ اس بات کا یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، جبکہ سونیا اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی، جگنو تمہیں پسند کرتی ہے، اتنا مجھے معلوم ہے۔ اس پر حمزہ خاموش ہو جاتا ہے اور جگنو حمزہ کو ایسی ادویہ دیتی ہے جس سے وہ نشہ میں رہتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نشے کی حالت میں بھی وہ جگنو کو پکڑ لیتا ہے۔ جگنو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ حمزہ صرف اسی کے ساتھ رہے اور اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارے، جبکہ سونیا ان سب سے بہت ہی زیادہ پریشان آ جاتی ہے کیونکہ سونیا کی ماں بھی ان کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ سونیا کی ماں جگنو کے ساتھ مل جاتی ہے اور وہ دونوں مل کر حمزہ اور سونیا کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں۔ بے حد ڈرامے میں انٹرسٹنگ سین آئیں گے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سونیا سے شادی کے بعد حمزہ خوش تو ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی زندگی اب عذاب ہونے والی ہے، کیونکہ نہ تو جگنو اسے سکون سے رہنے دے گے اور نہ ہی سونیا کی ماں، وہ دونوں ہی حمزہ کا جینا حرام کر دیں گے۔ جگنو کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب اس کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ چپ چاپ شادی کر لیتی ہے، لیکن شادی کرنے کے بعد بھی وہ سکون سے نہیں رہتی۔ وہ دوسرے دن ہی اپنے گھر آ جاتی ہے حمزہ کے پاس۔ اس کا شوہر اس سے وجہ پوچھتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کا شوہر اسی پریشانی میں رہتا ہے۔ لیکن جگنو اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی، وہ حمزہ کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارے گی، یہاں تک کہ وہ اپنا گھر خراب کر لیتی ہے اور بیوہ ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ اور جب سونیا کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جگنو حمزہ سے محبت کرتی ہے تو وہ حمزہ کو بتا دیتی ہے، لیکن حمزہ اس بات کا یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، جبکہ سونیا اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی، جگنو تمہیں پسند کرتی ہے، اتنا مجھے معلوم ہے۔ اس پر حمزہ خاموش ہو جاتا ہے اور جگنو حمزہ کو ایسی ادویہ دیتی ہے جس سے وہ نشہ میں رہتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نشے کی حالت میں بھی وہ جگنو کو پکڑ لیتا ہے۔ جگنو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ حمزہ صرف اسی کے ساتھ رہے اور اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارے، جبکہ سونیا ان سب سے بہت ہی زیادہ پریشان آ جاتی ہے
کیونکہ سونیا کی ماں بھی ان کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ سونیا کی ماں جگنو کے ساتھ مل جاتی ہے اور وہ دونوں مل کر حمزہ اور سونیا کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں۔ بے حد ڈرامے میں انٹرسٹنگ سین آئیں گے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سونیا سے شادی کے بعد حمزہ خوش تو ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی زندگی اب عذاب ہونے والی ہے، کیونکہ نہ تو جگنو اسے سکون سے رہنے دے گے اور نہ ہی سونیا کی ماں، وہ دونوں ہی حمزہ کا جینا حرام کر دیں گے۔ جگنو کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب اس کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ چپ چاپ شادی کر لیتی ہے، لیکن شادی کرنے کے بعد بھی وہ سکون سے نہیں رہتی۔ وہ دوسرے دن ہی اپنے گھر آ جاتی ہے حمزہ کے پاس۔ اس کا شوہر اس سے وجہ پوچھتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کا شوہر اسی پریشانی میں رہتا ہے، لیکن جگنو اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی، وہ حمزہ کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارے گی، یہاں تک کہ وہ اپنا گھر خراب کر لیتی ہے اور بیوہ ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ اور جب سونیا کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جگنو حمزہ سے محبت کرتی ہے تو وہ حمزہ کو بتا دیتی ہے، لیکن حمزہ اس بات کا یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، جبکہ سونیا اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی، جگنو تمہیں پسند کرتی ہے، اتنا مجھے معلوم ہے۔ اس پر حمزہ خاموش ہو جاتا ہے اور جگنو حمزہ کو ایسی ادویات دیتی ہے جس سے وہ نشہ میں رہتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نشے کی حالت میں بھی وہ جگنو کو پکڑ لیتا ہے۔ جگنو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ حمزہ صرف اسی کے ساتھ رہے اور اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارے، جبکہ سونیا ان سب سے بہت ہی زیادہ پریشان آ جاتی ہے کیونکہ سونیا کی ماں بھی ان کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ سونیا کی ماں جگنو کے ساتھ مل جاتی ہے اور وہ دونوں مل کر حمزہ اور سونیا کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں۔ بے حد ڈرامے میں انٹرسٹنگ سین آئیں گے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سونیا سے شادی کے بعد حمزہ خوش تو ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی زندگی اب عذاب ہونے والی ہے، کیونکہ نہ تو جگنو اسے سکون سے رہنے دے گے اور نہ ہی سونیا کی ماں، وہ دونوں ہی حمزہ کا جینا حرام کر دیں گے۔ جگنو کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب اس کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ چپ چاپ شادی کر لیتی ہے، لیکن شادی کرنے کے بعد بھی وہ سکون سے نہیں رہتی۔ وہ دوسرے دن ہی اپنے گھر آ جاتی ہے حمزہ کے پاس۔ اس کا شوہر اس سے وجہ پوچھتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کا شوہر اسی پریشانی میں رہتا ہے، لیکن جگنو اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی، وہ حمزہ کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارے گی، یہاں تک کہ وہ اپنا گھر خراب کر لیتی ہے اور بیوہ ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ اور جب سونیا کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جگنو حمزہ سے محبت کرتی ہے تو وہ حمزہ کو بتا دیتی ہے، لیکن حمزہ اس بات کا یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، جبکہ سونیا اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی، جگنو تمہیں پسند کرتی ہے، اتنا مجھے معلوم ہے۔ اس پر حمزہ خاموش ہو جاتا ہے اور جگنو حمزہ کو ایسی ادویات دیتی ہے جس سے وہ نشہ میں رہتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نشے کی حالت میں بھی وہ جگنو کو پکڑ لیتا ہے۔ جگنو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ حمزہ صرف اسی کے ساتھ رہے اور اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارے، جبکہ سونیا ان سب سے بہت ہی زیادہ پریشان آ جاتی ہے کیونکہ سونیا کی ماں بھی ان کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ سونیا کی ماں جگنو کے ساتھ مل جاتی ہے اور وہ دونوں مل کر حمزہ اور سونیا کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں۔ بے حد ڈرامے میں انٹرسٹنگ سین آئیں گے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سونیا سے شادی کے بعد حمزہ خوش تو ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی زندگی اب عذاب ہونے والی ہے، کیونکہ نہ تو جگنو اسے سکون سے رہنے دے گے اور نہ ہی سونیا کی ماں، وہ دونوں ہی حمزہ کا جینا حرام کر دیں گے۔ جگنو کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب اس کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ چپ چاپ شادی کر لیتی ہے، لیکن شادی کرنے کے بعد بھی وہ سکون سے نہیں رہتی۔ وہ دوسرے دن ہی اپنے گھر آ جاتی ہے حمزہ کے پاس۔ اس کا شوہر اس سے وجہ پوچھتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کا شوہر اسی پریشانی میں رہتا ہے، لیکن جگنو اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی، وہ حمزہ کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارے گی، یہاں تک کہ وہ اپنا گھر خراب کر لیتی ہے اور بیوہ ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ اور جب سونیا کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جگنو
حمزہ سے محبت کرتی ہے تو وہ حمزہ کو بتا دیتی ہے، لیکن حمزہ اس بات کو یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، جبکہ سونیا اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی، جگنو تمہیں پسند کرتی ہے، اتنا مجھے معلوم ہے۔ اس پر حمزہ خاموش ہو جاتا ہے اور جگنو حمزہ کو ایسی ادویات دیتی ہے جس سے وہ نشہ میں رہتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نشے کی حالت میں بھی وہ جگنو کو پکڑ لیتا ہے۔ جگنو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ حمزہ صرف اسی کے ساتھ رہے اور اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارے، جبکہ سونیا ان سب سے بہت ہی زیادہ پریشان آ جاتی ہے کیونکہ سونیا کی ماں بھی ان کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ سونیا کی ماں جگنو کے ساتھ مل جاتی ہے اور وہ دونوں مل کر حمزہ اور سونیا کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں۔ بے حد ڈرامے میں انٹرسٹنگ سین آئیں گے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سونیا سے شادی کے بعد حمزہ خوش تو ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی زندگی اب عذاب ہونے والی ہے، کیونکہ نہ تو جگنو اسے سکون سے رہنے دے گے اور نہ ہی سونیا کی ماں، وہ دونوں ہی حمزہ کا جینا حرام کر دیں گے۔ جگنو کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب اس کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ چپ چاپ شادی کر لیتی ہے، لیکن شادی کرنے کے بعد بھی وہ سکون سے نہیں رہتی۔ وہ دوسرے دن ہی اپنے گھر آ جاتی ہے حمزہ کے پاس۔ اس کا شوہر اس سے وجہ پوچھتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کا شوہر اسی پریشانی میں رہتا ہے، لیکن جگنو اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی، وہ حمزہ کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارے گی، یہاں تک کہ وہ اپنا گھر خراب کر لیتی ہے اور بیوہ ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ اور جب سونیا کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جگنو حمزہ سے محبت کرتی ہے تو وہ حمزہ کو بتا دیتی ہے، لیکن حمزہ اس بات کو یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، جبکہ سونیا اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی، جگنو تمہیں پسند کرتی ہے، اتنا مجھے معلوم ہے۔ اس پر حمزہ خاموش ہو جاتا ہے اور جگنو حمزہ کو ایسی ادویات دیتی ہے جس سے وہ نشہ میں رہتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نشے کی حالت میں بھی وہ جگنو کو پکڑ لیتا ہے۔ جگنو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ حمزہ صرف اسی کے ساتھ رہے اور اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارے، جبکہ سونیا ان سب سے بہت ہی زیادہ پریشان آ جاتی ہے کیونکہ سونیا کی ماں بھی ان کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ سونیا کی ماں جگنو کے ساتھ مل جاتی ہے اور وہ دونوں مل کر حمزہ اور سونیا کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں۔ بے حد ڈرامے میں انٹرسٹنگ سین آئیں گے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سونیا سے شادی کے بعد حمزہ خوش تو ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی زندگی اب عذاب ہونے والی ہے، کیونکہ نہ تو جگنو اسے سکون سے رہنے دے گے اور نہ ہی سونیا کی ماں، وہ دونوں ہی حمزہ کا جینا حرام کر دیں گے۔ جگنو کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب اس کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ چپ چاپ شادی کر لیتی ہے، لیکن شادی کرنے کے بعد بھی وہ سکون سے نہیں رہتی۔ وہ دوسرے دن ہی اپنے گھر آ جاتی ہے حمزہ کے پاس۔ اس کا شوہر اس سے وجہ پوچھتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کا شوہر اسی پریشانی میں رہتا ہے، لیکن جگنو اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی، وہ حمزہ کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارے گی، یہاں تک کہ وہ اپنا گھر خراب کر لیتی ہے اور بیوہ ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ اور جب سونیا کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جگنو حمزہ سے محبت کرتی ہے تو وہ حمزہ کو بتا دیتی ہے، لیکن حمزہ اس بات کو یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، جبکہ سونیا اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی، جگنو تمہیں پسند کرتی ہے، اتنا مجھے معلوم ہے۔ اس پر حمزہ خاموش ہو جاتا ہے اور جگنو حمزہ کو ایسی ادویات دیتی ہے جس سے وہ نشہ میں رہتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نشے کی حالت میں بھی وہ جگنو کو پکڑ لیتا ہے۔ جگنو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ حمزہ صرف اسی کے ساتھ رہے اور اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارے، جبکہ سونیا ان سب سے بہت ہی زیادہ پریشان آ جاتی ہے کیونکہ سونیا کی ماں بھی ان کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ سونیا کی ماں جگنو کے ساتھ مل جاتی ہے اور وہ دونوں مل کر حمزہ اور سونیا کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں۔
بے حد ڈرامے میں انٹرسٹنگ سین آئیں گے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سونیا سے شادی کے بعد حمزہ خوش تو ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی زندگی اب عذاب ہونے والی ہے، کیونکہ نہ تو جگنو اسے سکون سے رہنے دے گے اور نہ ہی سونیا کی ماں، وہ دونوں ہی حمزہ کا جینا حرام کر دیں گے۔ جگنو کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب اس کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ چپ چاپ شادی کر لیتی ہے، لیکن شادی کرنے کے بعد بھی وہ سکون سے نہیں رہتی۔ وہ دوسرے دن ہی اپنے گھر آ جاتی ہے حمزہ کے پاس۔ اس کا شوہر اس سے وجہ پوچھتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کا شوہر اسی پریشانی میں رہتا ہے، لیکن جگنو اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی، وہ حمزہ کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارے گی، یہاں تک کہ وہ اپنا گھر خراب کر لیتی ہے اور بیوہ ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ اور جب سونیا کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جگنو حمزہ سے محبت کرتی ہے تو وہ حمزہ کو بتا دیتی ہے، لیکن حمزہ اس بات کو یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، جبکہ سونیا اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی، جگنو تمہیں پسند کرتی ہے، اتنا مجھے معلوم ہے۔ اس پر حمزہ خاموش ہو جاتا ہے اور جگنو حمزہ کو ایسی ادویہ دیتی ہے جس سے وہ نشہ میں رہتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نشے کی حالت میں بھی وہ جگنو کو پکڑ لیتا ہے۔ جگنو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ حمزہ صرف اسی کے ساتھ رہے اور اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارے، جبکہ سونیا ان سب سے بہت ہی زیادہ پریشان آ جاتی ہے کیونکہ سونیا کی ماں بھی ان کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ سونیا کی ماں جگنو کے ساتھ مل جاتی ہے اور وہ دونوں مل کر حمزہ اور سونیا کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں۔ بے حد ڈرامے میں انٹرسٹنگ سین آئیں گے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سونیا سے شادی کے بعد حمزہ خوش تو ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی زندگی اب عذاب ہونے والی ہے، کیونکہ نہ تو جگنو اسے سکون سے رہنے دے گے اور نہ ہی سونیا کی ماں، وہ دونوں ہی حمزہ کا جینا حرام کر دیں گے۔ جگنو کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب اس کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ چپ چاپ شادی کر لیتی ہے، لیکن شادی کرنے کے بعد بھی وہ سکون سے نہیں رہتی۔ وہ دوسرے دن ہی اپنے گھر آ جاتی ہے حمزہ کے پاس۔ اس کا شوہر اس سے وجہ پوچھتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کا شوہر اسی پریشانی میں رہتا ہے، لیکن جگنو اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی، وہ حمزہ کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارے گی، یہاں تک کہ وہ اپنا گھر خراب کر لیتی ہے اور بیوہ ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ اور جب سونیا کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جگنو حمزہ سے محبت کرتی ہے تو وہ حمزہ کو بتا دیتی ہے، لیکن حمزہ اس بات کو یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، جبکہ سونیا اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی، جگنو تمہیں پسند کرتی ہے، اتنا مجھے معلوم ہے۔ اس پر حمزہ خاموش ہو جاتا ہے اور جگنو حمزہ کو ایسی ادویہ دیتی ہے جس سے وہ نشہ میں رہتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نشے کی حالت میں بھی وہ جگنو کو پکڑ لیتا ہے۔ جگنو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ حمزہ صرف اسی کے ساتھ رہے اور اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارے، جبکہ سونیا ان سب سے بہت ہی زیادہ پریشان آ جاتی ہے کیونکہ سونیا کی ماں بھی ان کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ سونیا کی ماں جگنو کے ساتھ مل جاتی ہے اور وہ دونوں مل کر حمزہ اور سونیا کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں۔ بے حد ڈرامے میں انٹرسٹنگ سین آئیں گے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سونیا سے شادی کے بعد حمزہ خوش تو ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی زندگی اب عذاب ہونے والی ہے، کیونکہ نہ تو جگنو اسے سکون سے رہنے دے گے اور نہ ہی سونیا کی ماں، وہ دونوں ہی حمزہ کا جینا حرام کر دیں گے۔ جگنو کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب اس کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ چپ چاپ شادی کر لیتی ہے، لیکن شادی کرنے کے بعد بھی وہ سکون سے نہیں رہتی۔ وہ دوسرے دن ہی اپنے گھر آ جاتی ہے حمزہ کے پاس۔ اس کا شوہر اس سے وجہ پوچھتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کا شوہر اسی پریشانی میں رہتا ہے، لیکن جگنو اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی، وہ حمزہ کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارے گی، یہاں تک کہ وہ اپنا گھر خراب کر لیتی ہے اور بیوہ ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ اور جب سونیا کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جگنو حمزہ سے محبت کرتی ہے تو وہ حمزہ کو بتا دیتی ہے، لیکن حمزہ اس بات کو یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، جبکہ سونیا اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی،
جگنو تمہیں پسند کرتی ہے، اتنا مجھے معلوم ہے۔ اس پر حمزہ خاموش ہو جاتا ہے اور جگنو حمزہ کو ایسی ادویات دیتی ہے جس سے وہ نشہ میں رہتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نشے کی حالت میں بھی وہ جگنو کو پکڑ لیتا ہے۔ جگنو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ حمزہ صرف اسی کے ساتھ رہے اور اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارے، جبکہ سونیا ان سب سے بہت ہی زیادہ پریشان آ جاتی ہے کیونکہ سونیا کی ماں بھی ان کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ سونیا کی ماں جگنو کے ساتھ مل جاتی ہے اور وہ دونوں مل کر حمزہ اور سونیا کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں۔ بے حد ڈرامے میں انٹرسٹنگ سین آئیں گے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سونیا سے شادی کے بعد حمزہ خوش تو ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی زندگی اب عذاب ہونے والی ہے، کیونکہ نہ تو جگنو اسے سکون سے رہنے دے گے اور نہ ہی سونیا کی ماں، وہ دونوں ہی حمزہ کا جینا حرام کر دیں گے۔ جگنو کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب اس کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ چپ چاپ شادی کر لیتی ہے، لیکن شادی کرنے کے بعد بھی وہ سکون سے نہیں رہتی۔ وہ دوسرے دن ہی اپنے گھر آ جاتی ہے حمزہ کے پاس۔ اس کا شوہر اس سے وجہ پوچھتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کا شوہر اسی پریشانی میں رہتا ہے، لیکن جگنو اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی، وہ حمزہ کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارے گی، یہاں تک کہ وہ اپنا گھر خراب کر لیتی ہے اور بیوہ ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ اور جب سونیا کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جگنو حمزہ سے محبت کرتی ہے تو وہ حمزہ کو بتا دیتی ہے، لیکن حمزہ اس بات کو یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، جبکہ سونیا اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی، جگنو تمہیں پسند کرتی ہے، اتنا مجھے معلوم ہے۔ اس پر حمزہ خاموش ہو جاتا ہے اور جگنو حمزہ کو ایسی ادویات دیتی ہے جس سے وہ نشہ میں رہتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نشے کی حالت میں بھی وہ جگنو کو پکڑ لیتا ہے۔ جگنو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ حمزہ صرف اسی کے ساتھ رہے اور اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارے، جبکہ سونیا ان سب سے بہت ہی زیادہ پریشان آ جاتی ہے کیونکہ سونیا کی ماں بھی ان کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ سونیا کی ماں جگنو کے ساتھ مل جاتی ہے اور وہ دونوں مل کر حمزہ اور سونیا کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں۔ بے حد ڈرامے میں انٹرسٹنگ سین آئیں گے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سونیا سے شادی کے بعد حمزہ خوش تو ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی زندگی اب عذاب ہونے والی ہے، کیونکہ نہ تو جگنو اسے سکون سے رہنے دے گے اور نہ ہی سونیا کی ماں، وہ دونوں ہی حمزہ کا جینا حرام کر دیں گے۔ جگنو کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب اس کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ چپ چاپ شادی کر لیتی ہے، لیکن شادی کرنے کے بعد بھی وہ سکون سے نہیں رہتی۔ وہ دوسرے دن ہی اپنے گھر آ جاتی ہے حمزہ کے پاس۔ اس کا شوہر اس سے وجہ پوچھتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کا شوہر اسی پریشانی میں رہتا ہے، لیکن جگنو اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی، وہ حمزہ کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارے گی، یہاں تک کہ وہ اپنا گھر خراب کر لیتی ہے اور بیوہ ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ اور جب سونیا کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جگنو حمزہ سے محبت کرتی ہے تو وہ حمزہ کو بتا دیتی ہے، لیکن حمزہ اس بات کو یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، جبکہ سونیا اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی، جگنو تمہیں پسند کرتی ہے، اتنا مجھے معلوم ہے۔ اس پر حمزہ خاموش ہو جاتا ہے اور جگنو حمزہ کو ایسی ادویات دیتی ہے جس سے وہ نشہ میں رہتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نشے کی حالت میں بھی وہ جگنو کو پکڑ لیتا ہے۔ جگنو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ حمزہ صرف اسی کے ساتھ رہے اور اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارے، جبکہ سونیا ان سب سے بہت ہی زیادہ پریشان آ جاتی ہے کیونکہ سونیا کی ماں بھی ان کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ سونیا کی ماں جگنو کے ساتھ مل جاتی ہے اور وہ دونوں مل کر حمزہ اور سونیا کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں۔ بے حد ڈرامے میں انٹرسٹنگ سین آئیں گے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سونیا سے شادی کے بعد حمزہ خوش تو ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی زندگی اب عذاب ہونے والی ہے، کیونکہ نہ تو جگنو اسے سکون سے رہنے دے گے اور نہ ہی سونیا کی ماں، وہ دونوں ہی
حمزہ کا جینا حرام کر دیں گے۔ جگنو کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب اس کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ چپ چاپ شادی کر لیتی ہے۔ لیکن شادی کرنے کے بعد بھی وہ سکون سے نہیں رہتی۔ وہ دوسرے دن ہی اپنے گھر آ جاتی ہے حمزہ کے پاس۔ اس کا شوہر اس سے وجہ پوچھتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کا شوہر اسی پریشانی میں رہتا ہے۔ لیکن جگنو اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی، وہ حمزہ کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارے گی، یہاں تک کہ وہ اپنا گھر خراب کر لیتی ہے اور بیوہ ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ اور جب سونیا کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جگنو حمزہ سے محبت کرتی ہے تو وہ حمزہ کو بتا دیتی ہے، لیکن حمزہ اس بات کو یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، جبکہ سونیا اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی، جگنو تمہیں پسند کرتی ہے، اتنا مجھے معلوم ہے۔ اس پر حمزہ خاموش ہو جاتا ہے اور جگنو حمزہ کو ایسی ادویات دیتی ہے جس سے وہ نشہ میں رہتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نشے کی حالت میں بھی وہ جگنو کو پکڑ لیتا ہے۔ جگنو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ حمزہ صرف اسی کے ساتھ رہے اور اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارے، جبکہ سونیا ان سب سے بہت ہی زیادہ پریشان آ جاتی ہے کیونکہ سونیا کی ماں بھی ان کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ سونیا کی ماں جگنو کے ساتھ مل جاتی ہے اور وہ دونوں مل کر حمزہ اور سونیا کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں۔ بے حد ڈرامے میں انٹرسٹنگ سین آئیں گے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سونیا سے شادی کے بعد حمزہ خوش تو ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی زندگی اب عذاب ہونے والی ہے، کیونکہ نہ تو جگنو اسے سکون سے رہنے دے گے اور نہ ہی سونیا کی ماں، وہ دونوں ہی حمزہ کا جینا حرام کر دیں گے۔ جگنو کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب اس کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ چپ چاپ شادی کر لیتی ہے۔ لیکن شادی کرنے کے بعد بھی وہ سکون سے نہیں رہتی۔ وہ دوسرے دن ہی اپنے گھر آ جاتی ہے حمزہ کے پاس۔ اس کا شوہر اس سے وجہ پوچھتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کا شوہر اسی پریشانی میں رہتا ہے۔ لیکن جگنو اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی، وہ حمزہ کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارے گی، یہاں تک کہ وہ اپنا گھر خراب کر لیتی ہے اور بیوہ ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ اور جب سونیا کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جگنو حمزہ سے محبت کرتی ہے تو وہ حمزہ کو بتا دیتی ہے، لیکن حمزہ اس بات کو یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، جبکہ سونیا اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی، جگنو تمہیں پسند کرتی ہے، اتنا مجھے معلوم ہے۔ اس پر حمزہ خاموش ہو جاتا ہے اور جگنو حمزہ کو ایسی ادویات دیتی ہے جس سے وہ نشہ میں رہتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نشے کی حالت میں بھی وہ جگنو کو پکڑ لیتا ہے۔ جگنو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ حمزہ صرف اسی کے ساتھ رہے اور اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارے، جبکہ سونیا ان سب سے بہت ہی زیادہ پریشان آ جاتی ہے کیونکہ سونیا کی ماں بھی ان کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ سونیا کی ماں جگنو کے ساتھ مل جاتی ہے اور وہ دونوں مل کر حمزہ اور سونیا کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں۔ بے حد ڈرامے میں انٹرسٹنگ سین آئیں گے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سونیا سے شادی کے بعد حمزہ خوش تو ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی زندگی اب عذاب ہونے والی ہے، کیونکہ نہ تو جگنو اسے سکون سے رہنے دے گے اور نہ ہی سونیا کی ماں، وہ دونوں ہی حمزہ کا جینا حرام کر دیں گے۔ جگنو کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب اس کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ چپ چاپ شادی کر لیتی ہے۔ لیکن شادی کرنے کے بعد بھی وہ سکون سے نہیں رہتی۔ وہ دوسرے دن ہی اپنے گھر آ جاتی ہے حمزہ کے پاس۔ اس کا شوہر اس سے وجہ پوچھتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کا شوہر اسی پریشانی میں رہتا ہے۔ لیکن جگنو اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی، وہ حمزہ کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارے گی، یہاں تک کہ وہ اپنا گھر خراب کر لیتی ہے اور بیوہ ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ اور جب سونیا کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جگنو حمزہ سے محبت کرتی ہے تو وہ حمزہ کو بتا دیتی ہے، لیکن حمزہ اس بات کو یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، جبکہ سونیا اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی، جگنو تمہیں پسند کرتی ہے، اتنا مجھے معلوم ہے۔ اس پر حمزہ خاموش ہو جاتا ہے اور جگنو حمزہ کو ایسی ادویات دیتی ہے جس سے وہ نشہ میں رہتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نشے کی حالت میں بھی وہ جگنو کو پکڑ لیتا ہے۔ جگنو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے
کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ حمزہ صرف اسی کے ساتھ رہے اور اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارے، جبکہ سونیا ان سب سے بہت ہی زیادہ پریشان آ جاتی ہے، کیونکہ سونیا کی ماں بھی ان کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ سونیا کی ماں جگنو کے ساتھ مل جاتی ہے اور وہ دونوں مل کر حمزہ اور سونیا کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں۔ بے حد ڈرامے میں انٹرسٹنگ سین آئیں گے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سونیا سے شادی کے بعد حمزہ خوش تو ہوتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی زندگی اب عذاب ہونے والی ہے، کیونکہ نہ تو جگنو اسے سکون سے رہنے دے گے اور نہ ہی سونیا کی ماں، وہ دونوں ہی حمزہ کا جینا حرام کر دیں گے۔ جگنو کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب اس کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ چپ چاپ شادی کر لیتی ہے، لیکن شادی کرنے کے بعد بھی وہ سکون سے نہیں رہتی۔ وہ دوسرے دن ہی اپنے گھر آ جاتی ہے حمزہ کے پاس۔ اس کا شوہر اس سے وجہ پوچھتا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کا شوہر اسی پریشانی میں رہتا ہے، لیکن جگنو اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی، وہ حمزہ کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارے گی، یہاں تک کہ وہ اپنا گھر خراب کر لیتی ہے اور بیوہ ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ اور جب سونیا کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جگنو حمزہ سے محبت کرتی ہے تو وہ حمزہ کو بتا دیتی ہے، لیکن حمزہ اس بات کو یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، جبکہ سونیا اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی، جگنو تمہیں پسند کرتی ہے، اتنا مجھے معلوم ہے۔ اس پر حمزہ خاموش ہو جاتا ہے اور جگنو حمزہ کو ایسی ادویات دیتی ہے جس سے وہ نشہ میں رہتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نشے کی حالت میں بھی وہ جگنو کو پکڑ لیتا ہے۔ جگنو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ حمزہ صرف اسی کے ساتھ رہے اور اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارے، جبکہ سونیا ان سب سے بہت ہی زیادہ پریشان آ جاتی ہے، کیونکہ سونیا کی ماں بھی ان کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ سونیا کی ماں جگنو کے ساتھ مل جاتی ہے اور وہ دونوں مل کر حمزہ اور سونیا کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں۔ بے حد ڈرامے میں انٹرسٹنگ سین آئیں گے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سونیا سے شادی کے بعد حمزہ خوش تو ہوتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی زندگی اب عذاب ہونے والی ہے، کیونکہ نہ تو جگنو اسے سکون سے رہنے دے گے اور نہ ہی سونیا کی ماں، وہ دونوں ہی حمزہ کا جینا حرام کر دیں گے۔ جگنو کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب اس کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ چپ چاپ شادی کر لیتی ہے، لیکن شادی کرنے کے بعد بھی وہ سکون سے نہیں رہتی۔ وہ دوسرے دن ہی اپنے گھر آ جاتی ہے حمزہ کے پاس۔ اس کا شوہر اس سے وجہ پوچھتا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کا شوہر اسی پریشانی میں رہتا ہے، لیکن جگنو اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی، وہ حمزہ کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارے گی، یہاں تک کہ وہ اپنا گھر خراب کر لیتی ہے اور بیوہ ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ اور جب سونیا کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جگنو حمزہ سے محبت کرتی ہے تو وہ حمزہ کو بتا دیتی ہے، لیکن حمزہ اس بات کو یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، جبکہ سونیا اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی، جگنو تمہیں پسند کرتی ہے، اتنا مجھے معلوم ہے۔ اس پر حمزہ خاموش ہو جاتا ہے اور جگنو حمزہ کو ایسی ادویات دیتی ہے جس سے وہ نشہ میں رہتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نشے کی حالت میں بھی وہ جگنو کو پکڑ لیتا ہے۔ جگنو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ حمزہ صرف اسی کے ساتھ رہے اور اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارے، جبکہ سونیا ان سب سے بہت ہی زیادہ پریشان آ جاتی ہے، کیونکہ سونیا کی ماں بھی ان کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ سونیا کی ماں جگنو کے ساتھ مل جاتی ہے اور وہ دونوں مل کر حمزہ اور سونیا کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں۔ بے حد ڈرامے میں انٹرسٹنگ سین آئیں گے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سونیا سے شادی کے بعد حمزہ خوش تو ہوتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی زندگی اب عذاب ہونے والی ہے، کیونکہ نہ تو جگنو اسے سکون سے رہنے دے گے اور نہ ہی سونیا کی ماں، وہ دونوں ہی حمزہ کا جینا حرام کر دیں گے۔ جگنو کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب اس کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ چپ چاپ شادی کر لیتی ہے، لیکن شادی کرنے کے بعد بھی وہ سکون سے نہیں رہتی۔ وہ دوسرے دن ہی اپنے گھر آ جاتی ہے حمزہ کے پاس۔
اس کا شوہر اس سے وجہ پوچھتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کا شوہر اسی پریشانی میں رہتا ہے۔ لیکن جگنو اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی، وہ حمزہ کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارے گی، یہاں تک کہ وہ اپنا گھر خراب کر لیتی ہے اور بیوہ ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ اور جب سونیا کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جگنو حمزہ سے محبت کرتی ہے تو وہ حمزہ کو بتا دیتی ہے، لیکن حمزہ اس بات کو یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، جبکہ سونیا اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی، جگنو تمہیں پسند کرتی ہے، اتنا مجھے معلوم ہے۔ اس پر حمزہ خاموش ہو جاتا ہے اور جگنو حمزہ کو ایسی ادویات دیتی ہے جس سے وہ نشہ میں رہتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نشے کی حالت میں بھی وہ جگنو کو پکڑ لیتا ہے۔ جگنو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ حمزہ صرف اسی کے ساتھ رہے اور اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارے، جبکہ سونیا ان سب سے بہت ہی زیادہ پریشان آ جاتی ہے کیونکہ سونیا کی ماں بھی ان کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ سونیا کی ماں جگنو کے ساتھ مل جاتی ہے اور وہ دونوں مل کر حمزہ اور سونیا کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں۔ بے حد ڈرامے میں انٹرسٹنگ سین آئیں گے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سونیا سے شادی کے بعد حمزہ خوش تو ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی زندگی اب عذاب ہونے والی ہے، کیونکہ نہ تو جگنو اسے سکون سے رہنے دے گے اور نہ ہی سونیا کی ماں، وہ دونوں ہی حمزہ کا جینا حرام کر دیں گے۔ جگنو کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب اس کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ چپ چاپ شادی کر لیتی ہے، لیکن شادی کرنے کے بعد بھی وہ سکون سے نہیں رہتی۔ وہ دوسرے دن ہی اپنے گھر آ جاتی ہے حمزہ کے پاس۔ اس کا شوہر اس سے وجہ پوچھتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کا شوہر اسی پریشانی میں رہتا ہے۔ لیکن جگنو اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی، وہ حمزہ کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارے گی، یہاں تک کہ وہ اپنا گھر خراب کر لیتی ہے اور بیوہ ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ اور جب سونیا کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جگنو